اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں عمار عزیز عثمانی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا قربانی کے تعلق سے کہ قربانی کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، قربانی کرنے کی کیا شرائط ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اسی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کی تاریخ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے اور اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے، قربانی کب سے شروع ہوئی۔ تو انسانی تاریخ کے اوپر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قربانی کی تاریخ اور قربانی کا عمل یہ اسی وقت سے شروع ہوا جب انسان نے دنیا کے اندر اپنا قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی کی داغ بیل ڈالی۔ جب ان لوگوں نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا تو حابیل نے ایک دمبے کو قربانی کے لیے پیش کیا اور قابیل نے جو زراعت ہوتی ہے، کھیتی باڑی ہوتی ہے، کچھ دانے وغیرہ گندم کے، گیہوں کے، ان کو پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قربانی کو قبول فرمایا اور آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے جو حابیل نے دمبا اور جانور رکھا تھا اس کو جلا دیا۔ اس زمانے میں قربانی کو قبول کرنے کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ آسمان کی طرف سے ایک آگ آتی اور جو قربانی مقبول ہوتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس قربانی کو اور اس چیز کو وہ آگ جلا دیا کرتی تھی۔ تو یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو گئی۔ تو یہ سب سے پہلی قربانی تھی جو انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جب سے دنیا کے اندر وجود ہوا ہے اسی وقت سے قربانی کی رسم بھی دنیا کے اندر موجود رہی ہے، اور ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی صورت کے اندر قربانی کرنے کا طریقہ اور اس کے رسم و رواج موجود رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو یہ آج کی شکل ہمارے سامنے ہے قربانی کی، اس کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں جو پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے خواب دیکھا اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر۔ تو ایک دن خواب دیکھا، 2 دن خواب دیکھا، پھر تیسرے دن جب خواب دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں۔ پھر انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ خود بھی نبی تھے تو انہوں نے فوراً اپنے والد سے فرمایا کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کام کر لیجئے اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ پورا واقعہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور پھر جب قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی تاکہ بیٹے کی محبت میں ہاتھ کانپ نہ جائیں اور میں قربانی کرنے کا جو عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے وہ اس سے باز رہ جاؤں اور مجھے اس میں پریشانی ہو۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اتنے میں ایک جانور کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت ابراہیم نے اس جانور کی قربانی کی۔ تو وہاں سے یہ سنت ابراہیمی شروع ہوتی ہے اور اس کا سلسلہ آج تک یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ ایک ایسی سنت تھی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس کو حج کا بھی ایک رکن بنا دیا گیا کہ جو حجاج مکہ مکرمہ کے اندر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا حج تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ وہاں پر قربانی ادا نہ کر دیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ سنت تھی، اس کو تمام مسلمانوں کے اوپر اور رہتی دنیا تک اس کو واجب قرار دے دیا کہ قربانی کے جو ایام ہیں، 3 دن جو قربانی کے ہیں، ان کے اندر سب سے افضل عمل وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قربانی کرنا ہے۔ اس دن اگر آدمی یہ چاہے کہ میں قربانی کرنے کے بجائے صدقہ کر دوں، زکوٰۃ دے دوں، نفلی جو صدقات ہوتے ہیں ان کو ادا کر دوں، تو یہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے، بلکہ ان 3 دنوں کے اندر سب سے افضل عمل وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قربانی کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہر عبادت کا معاملہ ہے، تو قربانی کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ کن آدمیوں کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو قربانی کرنے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمان ہو، پھر عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، مجنون کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، بالغ ہو، بچہ نہ ہو کہ بچے کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ بچہ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کی طرف سے جو اس کا ولی ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کی طرف سے قربانی ادا کر سکتا ہے، لیکن بچے کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب بھی ہو، یعنی اس کے پاس میں اتنا سونا اور چاندی ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے۔ اور اس کی مقدار اگر دیکھی جائے تو وہی مقدار ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کی ہوتی ہے، یعنی 52 تولہ چاندی ہو یا 85 گرام سونا ہو۔ 52 تولہ چاندی کی جو مقدار اور وزن آج کے دور میں بیٹھتا ہے وہ 612 گرام بیٹھتا ہے، یعنی اگر کسی آدمی کے پاس میں 612 گرام چاندی موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت سارے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ قربانی کرنا اسی وقت واجب ہوگا کہ اگر ہمارے پاس میں جو مال ہے وہ پورے سال موجود رہے۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے مال کا پورے سال موجود رہنا ضروری ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے مال کا موجود رہنا پورے سال ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جو ایام ہیں ان کے اندر اگر اس کے اوپر وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس میں 612 گرام چاندی ہے یا 85 گرام سونا ہے، یا سونا اور چاندی نہیں ہے بلکہ کیش ہے، پیسے ہیں، 612 گرام کی جو مقدار ہے چاندی کی، وہ اگر ہم دیکھتے ہیں آج کی جو تاریخ ہے یعنی 16 تاریخ اور 17 تاریخ جولائی کی 2020 کی، تو اس میں جو چاندی کی مقدار ہے، جو اس کی جو ریٹ چل رہا ہے، 1 کلو چاندی کا تقریباً 53,000 کا ریٹ چل رہا ہے۔ تو یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں تو 612 گرام چاندی کا جو ریٹ بیٹھتا ہے وہ تقریباً 33,400 یا 500 روپے بیٹھتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس میں بقرعید کے تینوں دنوں میں سے کسی بھی دن میں 33,400 روپے موجود ہیں تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ صاحب نصاب ہوں گے اس کے بعد میں ہم پورا سال ہمارے اوپر گزرنا چاہیے اس کے بعد میں قربانی واجب ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے پاس میں ان تاریخوں کے اندر پیسہ موجود ہے، 33,000 روپے کیش موجود ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ اسی کے ساتھ ساتھ صاحب نصاب بھی ہو، اور اس کے پاس میں صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب نصاب ہو اور ضروریات اصلیہ سے زائد اس کے پاس میں سامان موجود ہو۔ یعنی اگر ایک آدمی ہے اور اس کے پاس میں ایک گاڑی ہے یا ایک موبائل ہے، ایک لیپ ٹاپ ہے، ایک گھر ہے، اور وہ اس کی ضرورت کا ہے، اور اس کے پاس میں نہ تو سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ 33,000 روپے ہے، بلکہ اس کے پاس میں صرف یہ سامان موجود ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد نہیں ہے اور اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس میں مثال کے طور پر 20,000 روپے ہیں، 15,000 روپے ہیں، 10,000 روپے موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس میں 2 یا 3 موبائل ہیں، 2-3 لیپ ٹاپ ہیں، یا 2 گاڑیاں ہیں، تو اس صورت میں
جو اس کے پاس میں یہ ضرورت سے زائد سامان ہے کہ اس کا جو کام ہے وہ ایک موبائل سے چل جاتا ہے، اب دوسرا موبائل اس کے پاس میں جو موجود ہے وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، تو اس صورت میں اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو موبائل کی قیمت ہے، جو دوسرا موبائل ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت کو بھی ان 10,000 روپے کے اندر جوڑا جائے گا جو اس کے پاس میں کیش کی صورت میں موجود ہے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ وہ 33,000 تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اگر پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں پھر اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک لیپ ٹاپ سے زائد اس کے پاس میں لیپ ٹاپ موجود ہیں، 2 لیپ ٹاپ ہیں، 3 لیپ ٹاپ ہیں، کمپیوٹر ہیں، یا 2 گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، یا ایسے ہی اس کے پاس میں 2 گھر یا 3 گھر موجود ہیں اور ان کا کرایہ اس کے پاس میں آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو کرایہ اس کے پاس میں آ رہا ہے یہ کرائے سے اس کا خرچہ نہیں چلتا، بلکہ یہ جو کرایہ آتا ہے وہ اس کو جمع کر لیتا ہے اور اس کو بینک میں جمع کر دیتا ہے، تو اس صورت میں اس کرائے کو بھی جوڑا جائے گا اور ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ یہ 33,000 تک پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی۔ ہاں، اگر گھر اس نے کرائے پر دے رکھے ہیں اور انہی گھر سے جو کرایہ اس کو وصول ہوتا ہے اسی سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، اس کے علاوہ آمدنی کا کوئی ذریعہ اس کے پاس میں موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں یہ جو کرایہ دوسرے گھروں کا اس کو حاصل ہو رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ضروریات اصلیہ سے زائد نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ضرورت کے اندر شامل ہے اور اس کو نصاب کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو الگ رکھا جائے گا۔ تو یہ ہر انسان اپنے اوپر خود غور کر سکتا ہے کہ میرے پاس میں ضرورت سے زائد کیا چیزیں موجود ہیں، اور اسی سے پھر وہ حساب لگا سکتا ہے اور اس کے بعد میں قربانی کا وہ اندازہ لگائے۔ قربانی کرنا یہ مسلمان کے اوپر واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اور قربانی نہ کرنے کی حدیثوں کے اندر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ قربانی کرنے کے جو وجوب ہے وہ تو جو واجب ہونا ہے وہ تو قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہو جاتا ہے جو سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اس آیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت کے اندر نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ قربانی نہیں کرتے صاحب نصاب ہونے کے باوجود، تو ان کے اوپر بڑی وعیدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، یعنی ایسے آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ مسلم معاشرے کے اندر رہے اور مسلمانوں کے اجتماعات کے اندر اور مسلمانوں کی جو عبادتیں ہیں اور ان کے جو عیدیں ہیں ان کے اندر وہ آدمی شریک ہو، اس کو یہ حق نہیں ہے، اور وہ ہمارے سے کوئی ربط و ضبط اور تعلق نہ رکھے۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ کتنی بڑی وعید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں اور لوگوں کو جوڑنے کے لیے، لوگوں کو بشارتیں دینے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور جیسا کہ خود فرمایا گیا کہ یسروا ولا تعسروا، کہ آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو، اور ایک دوسرے کو بشارتیں دو، ایک دوسرے کو آپس میں نفرتیں پیدا نہ کرو اور ان کو وعیدیں نہ سناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وعید کا اندازہ ہم لوگ خود لگا سکتے ہیں، اور اس کی شدت کا اندازہ ہر مسلمان وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کو جو صاحب نصاب ہوں، چاہے ان کے پاس میں چاندی ہو یا سونا ہو، یا کچھ چاندی اور کچھ سونا ہو جس کی مقدار وہ 33,000 تک پہنچ جاتی ہو، یا چاندی اور سونا نہ ہو بلکہ بینک وغیرہ کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہوں جن کی مقدار 33,400 روپے یا 500 روپے تقریباً بیٹھ جاتی ہے، تو ان لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے، ان لوگوں کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو یہ قربانی کا وقت چونکہ قریب ہے، عید الاضحیٰ کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اس وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائیں تاکہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔